السلام علیکم۔ نئے سال میں پچھلی نفرتیں بھلا دیں، چلو اپنی دنیا کو جنت بنا دیں۔ لوگ سال نو کی خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ ساعت جشن و مسرت نہیں بلکہ لمحہ عبرت ہے، کیونکہ سال کے گزرنے سے عمر بڑھتی نہیں ہے بلکہ یہ عرصہ حیات تنگ ہو جاتا ہے۔ اب تمام سامعین کو میں قاری حنیف صاحب ملتانوی کے بیانات سے بات واضح کرانا چاہتا ہوں، تو اس ویڈیو کو آپ ضرور سنیں اور اپنی زندگی کو سنواریں۔ مالک کائنات نے اسے دین سے نوازا، اس کو دنیا سے نوازا، اس کو دولت سے نوازا، اس کو تخت شہنشاہی سے نوازا، مگر عادت نہیں بدلتی۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، جبل گردد جبلت نہ گردد۔ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، آدمی کی عادت نہیں بدل سکتی۔ سرشت میں جو پڑ جائے، جو خصلت جگہ پکڑ جائے، جو عادت مستقل ہو جائے، اس عادت کا چھوڑنا ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے اور وہ چھوٹتی نہیں۔ تو انسان کے اندر پروردگار عالم نے ایک خصلت رکھی ہے، ایک عادت رکھی ہے، انبیاء کرام میں نہیں ہوتی، اللہ والوں میں نہیں ہوتی، باقی تمام لوگوں میں ہے۔ وہ ہے ہرس، وہ ہے حوث، وہ ہے مال و دولت کی آرزو، اور وہ ہے اپنے برابر والے کو دیکھ کر منہ میں پانی آنا، بڑے آدمی کو دیکھ کر اپنی کمزوری کا احساس ہونا، ہائے اس کے پاس کار ہے میرے پاس سائیکل بھی نہیں، اس کے 4 بیٹے ہیں میرے پاس ایک بھی نہیں۔ قرآن کریم نے اس خصلت کو ہلاکت سے تعبیر فرمایا اور یوں فرمایا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ فرمایا ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی عادت نہ بدلی، جن کی آرزو پوری نہ ہوئی، جن کی حسرت پوری نہ ہو سکی، جن کی تمنائیں پروان نہ چڑھ سکی۔ آج ہزاروں کا خواب دیکھتا ہے، پہلے کہتا ہے میں کسی کا مقروض نہ رہوں، میں کسی کا محتاج نہ رہوں، الہی مجھے بے قرضہ کر دے، میں کسی کا دینے والا نہ بنوں، میری کنڈی کھڑکانے والا کوئی نہ بنے۔ الہی جدھر سے گزرتا ہوں لوگ مانگتے ہیں، اے میرے پروردگار میرے سر سے قرضہ اتار دے۔ اللہ کا قرضہ اتار دیتا ہے، پھر کہتا ہے الہی میرے پاس کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے، شادیوں میں کام آئے، ضرورتوں میں کام آئے۔ پھر پروردگار عالم سینکڑے عطا فرما دیتا ہے، پھر ہزاروں کا خواب دیکھتا ہے، پھر ہزاروں عطا ہو جاتے ہیں، پھر لاکھوں کے ارمان کرتا ہے، پھر لاکھوں عطا ہو جاتے ہیں، پھر اللہ پاک کروڑا پتی بنا دیتا ہے، پھر اربوں کا خواب دیکھتا ہے۔ آواز آئی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اور تیری تمنا پوری نہ ہوئی، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، مگر آج تک تیرا جی نہ بھرا، میں فلاں کے برابر بن جاؤں، یہاں تک کہ آپ پہنچتے ہیں قبروں میں۔ ہم نے آج تک کسی کو دعا مانگتے نہیں سنا، یا اللہ بس میرے لیے کافی ہے، کسی اور کو دے جو غریب ہو۔ آج جب دعا کریں گے دائیں بائیں کان لگا کے دیکھنا کوئی دعا مانگتا ہے ایسی؟ میرے پاس زمین ہے، میرے گزارے کے قابل ہے، میری نوکری ہے، میرے گزارے کے قابل ہے، میرا کارخانہ ہے، میرا گزارا چل رہا ہے، کوئی آدمی دعا مانگتا نہیں سنا ہوگا، یا اللہ اب تیری مہربانی دائیں بائیں والے کو دو میری خیر ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے ذکر فرمایا، قبر تک آدمی کی آرزو پوری نہیں ہوتی، یہاں تک کہ دنیا اس کو آ کے لپیٹ لیتی ہے، دنیا میں پھنستا چلا جاتا ہے، گنتی کرتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے اتنے بناؤں اتنے بناؤں اتنے بناؤں۔ اسی کو پروردگار عالم نے دوسرے مقام پہ فرمایا، او لوگو تم دنیا کے پیچھے نہ پڑو، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل۔ دنیا کی چہل پہل، دنیا کی رنگ رونق، دنیا کا تماشا، دنیا کی رنگ ریلیاں تمہیں اپنا نہ بنا لے، او لوگوں میرے بنو میں تمہارا ہوں۔ ارشاد فرمایا دولت مجھ سے غافل کر دیتی ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔
يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. اور میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح و شام جو مجھے یاد کرتے ہو، ان کی زبانیں ہو، نام میرا ہو، جھولی ان کی ہو، عطا میری ہو، مانگنے والے وہ ہے، کرم نوازی میری ہو. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کرو جو مجھے یاد کرتے ہو. رہا قبر کا معاملہ، قبر میں جانے کی تیری تیاری نہیں، میری تیاری نہیں، امیر کی تیاری نہیں، ذمہ دار کی تیاری نہیں، سرکاری ملازم کی تیاری نہیں، کوئی بھی تیاری میں رات دن روتا نہیں پھرتا. آئے میں چلا جاؤں گا، آئے یہ دنیا یوں ہی آباد رہے گی. خدا جانے یہ دنیا جلوہ کا ہے نا ہے کس کی. ہزاروں اٹھ گئے لیکن وہی رونق ہے مجلس کی. ہزاروں آئے ہزاروں جائیں گے، دنیا اپنی جگہ پہ آباد ہے. جاتے وقت کسی کو نوٹس نہیں ملا، کسی کو اطلاع بھی نہیں ملی. میرے 8 دن باقی ہے، میرا مہینہ باقی ہے، میرا یہ آخری سال ہے، میری یہ آخری رات ہے، کسی کو پتہ نہیں. فرمایا الہاکم التکاثر، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے دولت کے پیچھے پڑنے والے. یوں گنا کرو اس رات دن میں نے کتنے سپاروں کی تلاوت کی، ان رات دن میں کتنا میں نے درود شریف پڑھا، ان رات دن میں کتنا میں نے استغفار کیا، کتنی میں نے اللہ اللہ کی، کتنی میں نے قبر کے لیے تیاری کی، اور کتنی میں نے اس کوٹھی بنگلہ اس مکان دکان کے لیے تیاری کی. مجذوب علی رحمت نے انہی باتوں کو سنوارنے کے لیے اپنا دماغ کھپایا. اسی کو کہتا کہ رات دن یہی چہل پہل تجھے مستانہ بنا کے رکھتی ہے. ادھر والے نے یوں بنا لیا، ادھر والے نے یوں بنا لیا. لو جی ہندوستان سے ہمارے ساتھ آیا تھا، آج اتنے بڑے کارخانے کا مالک ہے. ہمارے ساتھ آیا تھا، آج اتنی بڑی جائیداد کا مالک ہے. اسی کو فرمایا یہی تجھ کو دھن ہے رہو سب سے بالا. ہر وقت دماغ میں یہی ہے، بھائیوں سے اونچا ہو جاؤں، برادری سے اونچا ہو جاؤں، خاندان سے اونچا ہو جاؤں، علاقے میں میرا نام ہو جائے، میں بڑا بن جاؤں. فرمایا یہی تجھ کو دھن ہے رہو سب سے بالا، اور زینت نرالی اور فیشن نرالا. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. مرنے والا کبھی یوں نہیں کیا کرتا کہ رات بھی تباہ، دن بھی تباہ، جوانی تباہ، ساری زندگی برباد. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال دیکھ لے. صاحب عرض کرتا یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، آپ ضعیف ہو گئے، آپ کی اب وہ پہلے والی طاقت نہیں رہی، ہم دیکھتے ہیں بڑی کمزوری چھا گئی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نے فرمایا او لوگوں میں تمہیں کیا بتاؤں، قرآن کریم کی 4 سورتوں نے میری کمر توڑ دی. جب میں ان صورتوں کو پڑھتا ہوں میری ہڈیاں کھل جاتی ہے، میرا سانس پھول جاتا ہے. قیامت کا منظر جن صورتوں میں خاص طور سے موجود ہے. فرمایا او ابو ہریرہ جب میں پڑھتا ہوں مجھے معلوم ہوتا ہے موت آئی. یہ اس نبی کا حال ہے جس مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ فرمایا اے نبی اگر آپ حکم دیں تو تولا 2 تولا نہیں، شیر 2 شیر سونا نہیں، یہ احد پہاڑ سونے کا بنا دوں اور ایسا کروں کہ آپ کو اٹھانا بھی نہ پڑے، جدھر کو آپ جائیں یہ احد پہاڑ سونے کا بنا ہوا آپ کے ساتھ ساتھ چلا کرے گا. ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا الہ العالمین میں دنیا کمانے نہیں آیا، میں سونا بٹورنے نہیں آیا، میں چاندی اکٹھا کرنے نہیں آیا، میں تو جو لوگ تجھ سے ٹوٹ گئے، بگڑ گئے، جہنمی بن گئے ان کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرنے کے لیے آیا ہوں. فرمایا حتی
زرتم المقابر، حتیٰ کہ قبر آ گئی مگر لوگ بعد نہ آئے. رشوت خوار بعد نہیں آتا، جھوٹ بولنے والا بعد نہیں آتا، ملاوٹ کر کے پیسے کمانے والا بعد نہیں آتا، دھوکہ دے کر دولت بنانے والے نے کبھی نہیں سوچا آج میں دھوکہ کر رہا ہوں کل میری ساتھ کیا بنے گی. فرمایا کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. کھا پی مزے اڑا دندلا کافر. یاد رکھ میں تجھے پہلے بتا دوں، قبر میں آنے سے پہلے تجھے بتا دوں انکم مجرمون، ہے تو پرلے درجے کا مجرم. پتہ چلے گا تجھے جب میری پکڑ آئے. قبروں تک دندنا، قبروں تک اچھلتا پھر، اپنے آپ کو بڑے سے بڑا بنا لے، امیر کبیر بنا لے، عزت والا بنا لے، اور عزت تو میرے یہاں سے ہوتی ہے، تیرے بننے سے کیا بنتا ہے. فرمایا اس خصلت کا علاج کرو، اس عادت کا علاج کرو کہ میں بڑا بن جاؤں. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ سیاح قسم کے آدمی تھے، ملکوں کی سیر کیا کرتے تھے. جو تک ہو گیا حضرت کا پیدل چلتے چلتے پیروں میں چھالے پڑ گئے. دل میں آیا کہ الہ العالمین مجھے پیدا تو کر دیا، میرے لیے تیرے پاس جوتی بھی نہیں، ننگا پھرتا ہوں پیروں میں چھالے پڑ گئے. مگر خود ہی فرماتے ہیں کہ جب میں دمشق کی جامع مسجد کے دروازے پہ پہنچا تو میں نے وہاں ایک آدمی دیکھا بیٹھا تھا جس کے دونوں پیر ہی نہیں تھے. پھر میں نے شکر ادا کیا الہی میں جوتی کی شکایت کر رہا تھا، اس غریب کے پاؤں ہی نہیں. تم چھوٹی دکان کی شکایت کرتے ہو، چھوٹے کاروبار کی شکایت کرتے ہو، دکان کو چھوٹی بتاتا ہے اور خبر کا پتہ نہیں کہ چھوٹی بنے گی یا بڑی، اس کا کون فکر کرے گا. مشکاۃ شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعد آدمی قبر میں جانے کے بعد اللہ پاک کی زمین اس سے اتنی ناراض ہوگی اور کہے کہ پوری کائنات جتنی مجھ پہ چلنے والی تھی تجھ سے زیادہ مجھے برا کوئی نہیں لگتا تھا، آج تو میرے قبضے میں آیا، آج تو میرے اندر آیا، دیکھ میں تجھے کیا بتاتی ہوں. تو نے زنا مجھ پر کی ہے، تو نے شراب مجھ پر پی، تو نے جوئے مجھ پہ کھیلے ہیں، تو نے بڑی بدماشیاں مجھ پہ کی، تو نے رشوت بٹوری، مظلوم کے اوپر تو ظلم کرتا چلا گیا، کبھی بھی بات نہ آیا، میرے قرآن کو ٹھکرایا، میرے نبی کے فرمان سے بغاوت کی. آج دیکھ میں تیرا کیا علاج کرتی ہوں. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک کی انگلیوں کو ہاتھوں میں ڈال لیا، ادھر کی انگلی ادھر نکال لی، ادھر کی انگلی ادھر نکال لی. فرمایا دیکھو جب زمین دبائے گی دائیں پسلی بائیں طرف اور بائیں پسلی دائیں طرف نکل جائے گی. اس خبر کا انتظام آج کچھ نہیں، اور صدقہ قرآن ہے کہ قبر میں آپ گھستا ہے آدمی مگر تیاری کا نام نہیں لیتا. وہ کہتا میں نے مرنا تھوڑے ہی ہے، مرنے کے لیے یہ اور لوگ تھوڑے ہیں، مگر بچے گا کوئی نہیں. پروردگار عالم کا نظام کائنات ہے کہ اس نے نظام عالم بنایا، کوئی آئے گا کوئی جائے گا، کوئی کسی حال میں رخصت ہوگا کوئی کسی حال میں رخصت ہوگا. خدا کی قسم کوئی شراب پیتا ہوا مرتا ہے، کوئی بدکاری کرتا ہوا مرتا ہے، کوئی بدماش بدکار عورت کے پیچھے مر جاتا ہے، اور کوئی ایسا ہوتا ہے ادھر دم نکلنے کا وقت آیا، ادھر پروردگار عالم کے فرشتوں نے جنت کا نقشہ اتار کر سامنے رکھ دیا. آج لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. آگا یہ نقشہ دیکھ لے، میں نے تیرے لیے یہ جنت تیار کر رکھی ہے، دنیا ہی میں دکھا دیا جائے گا. بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ آخری وقت آیا، فرشتوں نے جنت کا نقشہ اتار کر سامنے رکھا، اللہ والے نے منہ پھیر لیا.
فرشتوں نے پوچھا جنت سے نفرت ہے؟ فرمایا نہیں. پھر جنت کو دیکھ کر منہ کیوں پھیرا؟ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ گل ہی کیا ہے، وہ گل ہی کیا ہے جس گل میں تو نہ ہو، اور وہ دل ہی کیا ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو. اور ٹھیک ہے جنت میں سارے مزے ساری نعمتیں ہیں، میں نے نظر مار کے دیکھی میرے پروردگار کا دیدار کوئی نہیں. میں اس جنت کا لے کر کیا کروں جس جنت میں تو خود نہ ہو میرے رب، مجھے تو تیری ضرورت ہے. عشق کی بات ہے. آدمی جس کے پیچھے بڑھتا ہے اس کی شکل چاہیے، دوپٹہ آ جائے پیٹ نہیں بھرتا، رومال آ جائے پیٹ نہیں بھرتا، اس کا لکھا ہوا خط آ جائے پیٹ، اور تمام چیزیں آگ لگانے والی ہے بجھانے والی نہیں. میں کہتا ہوں جس کی محبت دل میں سما جائے، جوتا بھی آ جائے تو پھر اس پر بھی قربان. اور یہ عشق کی منزل ہی بھی ہے. آپ تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں. اگر کسی کا بچہ فوت ہو جائے اور وہ جوتے اور وہ کھلونے اور وہ کپڑے گھر میں رہ جائیں، جب بھی سامنے آتے ہیں ماں کا جگر پھٹ جاتا ہے. ان جوتوں کے پہننے والا چلا گیا، ان کپڑوں کو پہننے والا چلا گیا، میرے سامنے یوں کھڑا ہوا کرتا تھا، یوں کھیلا کرتا تھا، یوں کھایا کرتا تھا. یہ بھی محبت ہے نا. تو جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کے پیغام سے پیٹ نہیں بھرتا، اس کے کپڑوں سے پیٹ نہیں بھرتا، اس کی کسی چیز بھیجی ہوئی سے پیٹ نہیں بھرا کرتا. یہ اللہ والے جن کو پروردگار عالم کی ذات سے عشق ہو جاتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں مانگتے. بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر کے ویسے بیان کر دوں گا، یہ بات میرے مطلب کی ہے تمہارے مطلب کی ہے. بات صوفی اولیاء کرام بڑے بزرگ یوں کہتے ہیں کہ جنت کے لیے عبادت کرنا شرک ہے. بعض اولیاء کرام تم تو ننگوں کو کہتے ہو نا پہنچی ہوئی سرکار، آؤ میں تمہیں بتلاؤں، یہ ہے لوگ پہنچے ہوئے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو جنت نہیں چاہیے، نہ ہمیں دوزخ کا ڈر ہے نہ ہمیں جنت کا لالچ ہے. چنانچہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ عورت ولی ہے، کسی نے دیکھا دیوانی قسم کی تھی، ایک ہاتھ میں آگ ہے اور ایک ہاتھ میں پانی کی گڈوی ہے اور پہاڑ کے دامن میں دوڑی دوڑی پھرتی ہے. کسی نے پوچھا رابعہ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کہنے لگی جنت اور دوزخ کو تلاش کر رہی ہوں، جنت کو ڈھونڈ رہی ہوں اور دوزخ کو تلاش کر رہی ہوں، جہنم کو. کسی نے پوچھا کیا کرے گی؟ تو کہنے لگی لوگ مشرک ہو گئے، لوگ مشرک ہو گئے، شرک کرنے لگے. اس نے کہا کیسے؟ فرمانے لگی کہ جنت کے تو لالچ میں عبادت کرتے ہیں اور دوزخ کے ڈر کے عبادت کرتے ہیں. میں پانی لیے پھرتی ہوں، جہنم ملے تو آگ ڈال کر بجھا دوں، پانی ڈال کر ختم کر دوں، نہ دوزخ رہے نہ اس کا ڈر رہے. اور آگ اس لیے پھرتی ہوں جنت مل جائے، آگ لگا کر جلا کے ختم کر دوں، نہ جنت ہو نہ لالچ ہو. جو بھی کرے وہ پروردگار کو راضی کرنے کے لیے کرے. میں نے عرض کیا یہ ہمارے مطلب کی بات ہی نہیں، یہ تو بہت اونچے درجے کے لوگوں کی بات ہے. چنانچہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا
پروردگار عالم نے اس صورت مبارکہ میں انسان کی ایسی خصلت اور ایسی جبلت کا ذکر فرمایا جو تقریباً ہر آدمی میں موجود ہے. خالق کائنات چونکہ انسان کے بنانے والا ہے، اس نے اپنے ہاتھوں سے انسان کو پیدا فرمایا، اس کی غذا اور خوراک اور ضروریات کا انتظام فرمایا، اس کی ہر تمنا کو پروان چڑھایا، اس کی آرزوؤں کو پورا فرمایا. اسی نے اس کے اندر خاصیتیں پیدا فرمائی، تصویر الگ الگ بنائی، تقدیر الگ الگ بنائی، صورتیں مختلف ہیں. دو سگی بہنیں، ایک ہے کہ لینے کے کوئی تیار نہیں اور دوسری ہے کہ سارا جہان قربان ہونے کو تیار ہے. باپ ایک ہے، ماں ایک ہے، شکل و صورت ایک ہے، ڈھانچہ ایک ہے، تصویر الگ الگ. کسی طرح سے تقدیر الگ الگ. ایک آدمی کے دو بیٹے، ایک تخت شہنشاہی پہ بیٹھ کر حکمرانی کرتا ہے، دوسرا بھیک مانگتا پھرتا ہے. ایک کے پاس اتنے کپڑے کہ پہننے کی نوبت نہیں آتی اور ایک سردی میں جگہ تلاش کرتا پھرتا ہے کہ میری رات کٹ جائے. ایک کے پاس اتنے بچے کہ اسے فرصت نہیں ان کو سنبھالنے کی. ایک ہے کہ ترستا ہے کہ مجھے کوئی ابا کہنے والا دنیا میں ہے. باوجود اس کے کہ خالق کائنات نے اسے دین سے نوازا، اس کو دنیا سے نوازا، اس کو دولت سے نوازا، اس کو تخت شہنشاہی سے نوازا، مگر عادت نہیں بدلتی. عربی کا ایک مقولہ ہے، جبل گردد جبلت نہ گردد. پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، آدمی کی عادت نہیں بدل سکتی. سرشت میں جو پڑ جائے، جو خصلت جگہ پکڑ جائے، جو عادت مستقل ہو جائے، اس عادت کا چھوڑنا ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے اور وہ چھوٹتی نہیں. تو انسان کے اندر پروردگار عالم نے ایک خصلت رکھی ہے، ایک عادت رکھی ہے، انبیاء کرام میں نہیں ہوتی، اللہ والوں میں نہیں ہوتی، باقی تمام لوگوں میں ہے. وہ ہے ہرس، وہ ہے حوث، وہ ہے مال و دولت کی آرزو، اور وہ ہے اپنے برابر والے کو دیکھ کر منہ میں پانی آنا، بڑے آدمی کو دیکھ کر اپنی کمزوری کا احساس ہونا. ہائے اس کے پاس کار ہے، میرے پاس سائیکل بھی نہیں. اس کے 4 بیٹے ہیں، میرے پاس ایک بھی نہیں. قرآن کریم نے اس خصلت کو ہلاکت سے تعبیر فرمایا اور یوں فرمایا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. فرمایا ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی عادت نہ بدلی، جن کی آرزو پوری نہ ہوئی، جن کی حسرت پوری نہ ہو سکی، جن کی تمنائیں پروان نہ چڑھ سکی. آج ہزاروں کا خواب دیکھتا ہے، پہلے کہتا ہے میں کسی کا مقروض نہ رہوں، میں کسی کا محتاج نہ رہوں، الہی مجھے بے قرضہ کر دے، میں کسی کا دینے والا نہ بنوں، میری کنڈی کھڑکانے والا کوئی نہ بنے. الہی جدھر سے گزرتا ہوں لوگ مانگتے ہیں، اے میرے پروردگار میرے سر سے قرضہ اتار دے. اللہ کا قرضہ اتار دیتا ہے، پھر کہتا ہے الہی میرے پاس کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے، شادیوں میں کام آئے، ضرورتوں میں کام آئے. پھر پروردگار عالم سینکڑے عطا فرما دیتا ہے، پھر ہزاروں کا خواب دیکھتا ہے، پھر ہزاروں عطا ہو جاتے ہیں، پھر لاکھوں کے ارمان کرتا ہے، پھر لاکھوں عطا ہو جاتے ہیں، پھر اللہ پاک کروڑا پتی بنا دیتا ہے، پھر اربوں کا خواب دیکھتا ہے. آواز آئی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اور تیری تمنا پوری نہ ہوئی، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، مگر آج تک تیرا جی نہ بھرا میں فلاں کے برابر بن جاؤں، یہاں تک کہ آپ پہنچتے ہیں قبروں میں. ہم نے آج تک کسی کو دعا مانگتے نہیں سنا، یا اللہ بس میرے لیے کافی ہے، کسی اور کو دے جو غریب ہو.
آج جب دعا کریں گے دائیں بائیں کان لگا کے دیکھنا کوئی دعا مانگتا ہے ایسی؟ میرے پاس زمین ہے، میرے گزارے کے قابل ہے، میری نوکری ہے، میرے گزارے کے قابل ہے، میرا کارخانہ ہے، میرا گزارا چل رہا ہے، کوئی آدمی دعا مانگتا نہیں سنا ہوگا یا اللہ اب تیری مہربانی دائیں بائیں والے کو دو میری خیر ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے ذکر فرمایا، قبر تک آدمی کی آرزو پوری نہیں ہوتی، یہاں تک کہ دنیا اس کو آگے لپیٹ لیتی ہے، دنیا میں پھنستا چلا جاتا ہے، گنتی کرتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے اتنے بناؤں اتنے بناؤں اتنے بناؤں۔ اسی کو پروردگار عالم نے دوسرے مقام پہ فرمایا، او لوگو تم دنیا کے پیچھے نہ پڑو، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل۔ دنیا کی چہل پہل، دنیا کی رنگ رونق، دنیا کا تماشا، دنیا کی رنگ ریلیاں تمہیں اپنا نہ بنا لے، او لوگوں میرے بنو میں تمہارا ہوں۔ ارشاد فرمایا دولت مجھ سے غافل کر دیتی ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اور میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح و شام جو مجھے یاد کرتے ہو، ان کی زبانیں ہو، نام میرا ہو، جھولی ان کی ہو، عطا میری ہو، مانگنے والے وہ ہیں، کرم نوازی میری ہو۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کرو جو مجھے یاد کرتے ہو۔ رہا قبر کا معاملہ، قبر میں جانے کی تیری تیاری نہیں، میری تیاری نہیں، امیر کی تیاری نہیں، ذمہ دار کی تیاری نہیں، سرکاری ملازم کی تیاری نہیں، کوئی بھی تیاری میں رات دن روتا نہیں پھرتا، آئے میں چلا جاؤں گا، آئے یہ دنیا یوں ہی آباد رہے گی، خدا جانے یہ دنیا جلوہ کا ہے ناز ہے کس کی، ہزاروں اٹھ گئے لیکن وہی رونق ہے مجلس کی، ہزاروں آئے ہزاروں جائیں گے، دنیا اپنی جگہ پہ آباد ہے۔ جاتے وقت کسی کو نوٹس نہیں ملا، کسی کو اطلاع بھی نہیں ملی، میرے 8 دن باقی ہے، میرا مہینہ باقی ہے، میرا یہ آخری سال ہے، میری آخری رات ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ فرمایا الہاکم التکاثر، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے دولت کے پیچھے پڑنے والے۔ یوں گنا کرو اس رات دن میں نے کتنے سپاروں کی تلاوت کی، ان رات دن میں کتنا میں نے درود شریف پڑھا، ان رات دن میں کتنا میں نے استغفار کیا، کتنی میں نے اللہ اللہ کی، کتنی میں نے قبر کے لیے تیاری کی، اور کتنی میں نے اس کوٹھی بنگلہ اس مکان دکان کے لیے تیاری کی۔ مجذوب علی رحمت نے انہی باتوں کو سنوارنے کے لیے اپنا دماغ کھپایا۔ اسی کو کہتا ہے کہ رات دن یہی چہل پہل تجھے مستانہ بنا کے رکھتی ہے، ادھر والے نے یوں بنا لیا، ادھر والے نے یوں بنا لیا، لو جی ہندوستان سے ہمارے ساتھ آیا تھا، آج اتنے بڑے کارخانے کا مالک ہے، ہمارے ساتھ آیا تھا، آج اتنی بڑی جائیداد کا مالک ہے۔ اسی کو فرمایا یہی تجھ کو دھن ہے، رہو سب سے بالا، ہر وقت دماغ میں یہی ہے، بھائیوں سے اونچا ہو جاؤں، برادری سے اونچا ہو جاؤں، خاندان سے اونچا ہو جاؤں، علاقے میں میرا نام ہو جائے، میں بڑا بن جاؤں۔ فرمایا یہی تجھ کو دھن ہے، رہو سب سے بالا، او زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ مرنے والا کبھی یوں نہیں کیا کرتا کہ رات بھی تباہ، دن بھی تباہ، جوانی تباہ، ساری زندگی برباد۔
محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال دیکھ لے. صحابی عرض کرتا یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے, کمزور ہو گئے, آپ ضعیف ہو گئے, آپ کی اب وہ پہلے والی طاقت نہیں رہی, ہم دیکھتے ہیں بڑی کمزوری چھا گئی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نے فرمایا او لوگوں میں تمہیں کیا بتاؤں, قرآن کریم کی 4 سورتوں نے میری کمر توڑ دی. جب میں ان صورتوں کو پڑھتا ہوں میری ہڈیاں کھل جاتی ہے, میرا سانس پھول جاتا ہے. قیامت کا منظر جن صورتوں میں خاص طور سے موجود ہے, فرمایا او ابو ہریرہ جب میں پڑھتا ہوں مجھے معلوم ہوتا ہے موت آئی. یہ اس نبی کا حال ہے جس مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ فرمایا اے نبی اگر آپ حکم دیں تو تولا 2 تولا نہیں, شیر 2 شیر سونا نہیں, یہ احد پہاڑ سونے کا بنا دوں اور ایسا کروں کہ آپ کو اٹھانا بھی نہ پڑے, جدھر کو آپ جائیں یہ احد پہاڑ سونے کا بنا ہوا آپ کے ساتھ ساتھ چلا کرے گا. ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا الہ العالمین میں دنیا کمانے نہیں آیا, میں سونا بٹورنے نہیں آیا, میں چاندی اکٹھا کرنے نہیں آیا, میں تو جو لوگ تجھ سے ٹوٹ گئے بگڑ گئے جہنمی بن گئے ان کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرنے کے لیے آیا ہوں. فرمایا حتیٰ زرتم المقابر, حتیٰ کہ قبر آ گئی مگر لوگ بعد نہ آئے. رشوت خوار بعد نہیں آتا, جھوٹ بولنے والا بعد نہیں آتا, ملاوٹ کر کے پیسے کمانے والا بعد نہیں آتا, دھوکہ دے کر دولت بنانے والے نے کبھی نہیں سوچا آج میں دھوکہ کر رہا ہوں کل میری ساتھ کیا بنے گی. فرمایا کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون, کھا پی مزے اڑا تنزلہ کافر. یاد رکھ میں تجھے پہلے بتا دوں, قبر میں آنے سے پہلے تجھے بتا دوں انکم مجرمون, ہے تو پرلے درجے کا مجرم. پتہ چلے گا تجھے کہ میری پکڑ آئے. قبروں تک دندنا, قبروں تک اچھلتا پھر, اپنے آپ کو بڑے سے بڑا بنا لے, امیر کبیر بنا لے, عزت والا بنا لے, اور عزت تو میرے یہاں سے ہوتی ہے, تیرے بننے سے کیا بنتا ہے. فرمایا اس خصلت کا علاج کرو, اس عادت کا علاج کرو کہ میں بڑا بن جاؤں. حضرت شیخ صافی رحمت اللہ علیہ سیاح قسم کے آدمی تھے, ملکوں کی سیر کیا کرتے تھے. جوتا ہو گیا حضرت کا, پیدل چلتے چلتے پیروں میں چھالے پڑ گئے. دل میں آیا کہ الہ العالمین مجھے پیدا تو کر دیا, میرے لیے تیرے پاس جوتی بھی نہیں, ننگا پھرتا ہوں پیروں میں چھالے پڑ گئے. مگر خود ہی فرماتے ہیں کہ جب میں دمشق کی جامع مسجد کے دروازے پہ پہنچا تو میں نے وہاں ایک آدمی دیکھا بیٹھا تھا جس کے دونوں پیر ہی نہیں تھے. پھر میں نے شکر ادا کیا الہی میں جوتی کی شکایت کر رہا تھا, اس غریب کے پاؤں ہی نہیں. تم چھوٹی دکان کی شکایت کرتے ہو, چھوٹے کاروبار کی شکایت کرتے ہو, دکان کو چھوٹی بتاتا ہے اور خبر کا پتہ نہیں کہ چھوٹی بنے گی یا بڑی, اس کا کون فکر کرے گا. مشکات شریف میں حدیث موجود ہے, فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعد آدمی قبر میں جانے کے بعد اللہ پاک کی زمین اس سے اتنی ناراض ہوگی اور کہے کہ پوری کائنات جتنی مجھ پہ چلنے والی تھی تجھ سے زیادہ مجھے برا کوئی نہیں لگتا تھا, آج تو میرے قبضے میں آیا, آج تو میرے اندر آیا,
دیکھ میں تجھے کیا بتاتی ہوں، تو نے زنا مجھ پر کی ہے، تو نے شراب مجھ پر پی، تو نے جوئے مجھ پہ کھیلے، تو نے بڑی بدماشیاں مجھ پہ کی، تو نے رشوت بٹوری، مظلوم کے اوپر تو ظلم کرتا چلا گیا، کبھی بھی بات نہ آیا، میرے قرآن کو ٹھکرایا، میرے نبی کے فرمان سے بغاوت کی۔ آج دیکھ میں تیرا کیا علاج کرتی ہوں۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کی انگلیوں کو ہاتھوں میں ڈال لیا، ادھر کی انگلی ادھر نکال لی، ادھر کی انگلی ادھر نکال لی، فرمایا دیکھو جب زمین دبائے گی دائیں پسلی بائیں طرف اور بائیں پسلی دائیں طرف نکل جائے گی۔ اس خبر کا انتظام آج کچھ نہیں، اور صدقہ قرآن ہے کہ قبر میں آپ اس کا آدمی مگر تیاری کا نام نہیں لیتا۔ وہ کہتا میں نے مرنا تھوڑے ہی ہے، مرنے کے لیے یہ اور لوگ تھوڑے ہیں، مگر بچے گا کوئی نہیں۔ پروردگار عالم کا نظام کائنات ہے کہ اس نے نظام عالم بنایا، کوئی آئے گا کوئی جائے گا، کوئی کسی حال میں رخصت ہوگا کوئی کسی حال میں رخصت ہوگا۔ خدا کی قسم کوئی شراب پیتا ہوا مرتا ہے، کوئی بدکاری کرتا ہوا مرتا ہے، کوئی بدماش بدکار عورت کے پیچھے مر جاتا ہے، اور کوئی ایسا ہوتا ہے ادھر دم نکلنے کا وقت آیا، ادھر پروردگار عالم کے فرشتوں نے جنت کا نقشہ اتار کر سامنے رکھ دیا، آجا لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ آجا یہ نقشہ دیکھ لے، میں نے تیرے لیے یہ جنت تیار کر رکھی ہے، دنیا ہی میں دکھا دیا جائے گا۔ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ آخری وقت آیا، فرشتوں نے جنت کا نقشہ اتار کر سامنے رکھا، اللہ والے نے منہ پھیر لیا، فرشتوں نے پوچھا جنت سے نفرت ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر جنت کو دیکھ کر منہ کیوں پھیرا؟ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ گل ہی کیا ہے، وہ گل ہی کیا ہے جس گل میں بو نہ ہو، اور وہ دل ہی کیا ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو۔ اور ٹھیک ہے جنت میں سارے مزے ساری نعمتیں ہیں، میں نے نظر مار کے دیکھی میرے پروردگار کا دیدار کوئی نہیں، میں اس جنت کا لے کر کیا کروں جس جنت میں تو خود نہ ہو میرے رب، مجھے تو تیری ضرورت ہے۔ عشق کی بات ہے، آدمی جس کے پیچھے بڑھتا ہے اس کی شکل چاہیے، دوپٹہ آ جائے پیٹ نہیں بھرتا، رومال آ جائے پیٹ نہیں بھرتا، اس کا لکھا ہوا خط آ جائے پیٹ، اور تمام چیزیں آگ لگانے والی ہے بجھانے والی نہیں۔ میں کہتا ہوں جس کی محبت دل میں سما جائے، جوتا بھی آ جائے تو پھر وہ اس پر بھی قربان۔ اور یہ عشق کی منزل ہی بھی ہے، اور آپ تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں، اگر کسی کا بچہ فوت ہو جائے اور وہ جوتے اور وہ کھلونے اور وہ کپڑے گھر میں رہ جائیں، جب بھی سامنے آتے ہیں ماں کا جگر پھٹ جاتا ہے، ان جوتوں کے پہننے والا چلا گیا، ان کپڑوں کو پہننے والا چلا گیا، میرے سامنے یوں کھڑا ہوا کرتا تھا، یوں کھیلا کرتا تھا، یوں کھایا کرتا تھا، یہ بھی محبت ہے نا۔ تو جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کے پیغام سے پیٹ نہیں بھرتا، اس کے کپڑوں سے پیٹ نہیں بھرتا، اس کی کسی چیز بھیجی ہوئی سے پیٹ نہیں بھرا کرتا۔ یہ اللہ والے جن کو پروردگار عالم کی ذات سے عشق ہو جاتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں مانگتے، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر کے ویسے بیان کر دوں گا، یہ بات میرے مطلب کی ہے تمہارے مطلب کی ہے۔ بعض صوفی اولیاء کرام بڑے بزرگ یوں کہتے ہیں کہ جنت کے لیے عبادت کرنا شرک ہے۔ بعض اولیاء کرام تم تو ننگوں کو کہتے ہو نا پہنچی ہوئی سرکار، آؤ میں تمہیں بتلاؤں، یہ ہے لوگ پہنچے ہوئے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو جنت نہیں چاہیے، نہ ہمیں دوزخ کا ڈر ہے نہ ہمیں جنت کا لالچ ہے۔ چنانچہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ عورت ولی ہے، کسی نے دیکھا دیوانی قسم کی تھی، ایک ہاتھ میں آگ ہے اور ایک ہاتھ میں پانی کی گڈوی ہے، اور پہاڑ کے دامن میں دوڑی دوڑی پھرتی ہے۔
کسی نے پوچھا رابعہ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کہنے لگی جنت اور دوزخ کو تلاش کر رہی ہوں، جنت کو ڈھونڈ رہی ہوں اور دوزخ کو تلاش کر رہی ہوں، جہنم کو۔ کسی نے پوچھا کیا کرے گی؟ تو کہنے لگی لوگ مشرک ہو گئے، لوگ مشرک ہو گئے، شرک کرنے لگے۔ اس نے کہا کیسے؟ فرمانے لگی کہ جنت کے تو لالچ میں عبادت کرتے ہیں اور دوزخ کے ڈر کے عبادت کرتے ہیں۔ میں پانی لیے پھرتی ہوں، جہنم ملے تو آگ ڈال کر بجھا دوں، پانی ڈال کر ختم کر دوں، نہ دوزخ رہے نہ اس کا ڈر رہے۔ اور آگ اس لیے پھرتی ہوں جنت مل جائے، آگ لگا کر جلا کے ختم کر دوں، نہ جنت ہو نہ لالچ ہو، جو بھی کرے وہ پروردگار کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ میں نے عرض کیا یہ ہمارے مطلب کی بات ہی نہیں، یہ تو بہت اونچے درجے کے لوگوں کی بات ہے۔ چنانچہ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، جس بات میں رابعہ بصری نہ ہوتی تو مختصر بات فرما دیتے۔ ایک دن لوگوں نے عرض کر دیا حضرت ہم نے ایک اندازہ لگایا کہ وہ کیا، جس بات میں رابعہ بصری نہ ہو آپ لمبا چوڑا باغ ہی نہیں فرماتے۔ فرمایا ہاں ہاں، ہاتھیوں کی خوراک چمٹیوں کو نہیں ڈالی جا سکتی۔ فرمایا ہاتھیوں کی خوراک کیڑے مکوڑوں کو نہیں دی جا سکتی۔ ارے رابعہ کے پاس ہاضمہ موجود ہے، رابعہ کے پاس عقل موجود ہے، دماغ موجود ہے، عشق موجود ہے، سوز و گداغ موجود ہے، وہ ان تمام باتوں کو سمجھتی، تم کیا جانو؟ یہ تو بڑے اونچے مقام کی باتیں ہیں، ہم کیا سمجھیں گے جن کا کلمہ بھی صحیح نہیں؟ ہم کیا سمجھیں گے؟ آج تک فکر نہیں ہوا کہ میرا درود شریف ایسا نہ ہو کہ غلط پڑھتا ہوں میرے آقا میرے منہ پہ نہ مار دیں۔ آج تک نہ سوچا کہ میری نماز صحیح ہے یا غلط ہے۔ ساری عمر اسی سوچو بچار میں گزار دیا کہ ایک ایکڑ کے دو بناؤں، ایک مربع کے دو بناؤں، ایک کارخانے کے دو بناؤں، ایک دکان کی دو بناؤں۔ فرمایا کلا ہرگز ہرگز نہیں، کسی کی تمنا کبھی پوری نہیں ہوئی، کسی کی حسرت پوری نہیں ہوئی۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، خبردار ان قریب جان لو گے تو پھر خبردار تمہیں پتہ چل جائے گا یہ دنیا کسی کی نہیں، کسی نے کسی کا ساتھ دیا ہی نہیں، یہ کبھی کسی کی دنیا بنی ہی نہیں۔ تو پروردگار عالم جل شانہ نے تمام دنیا کو جھنجھوڑ دیا، انسانیت کے لیے لا عمل نازل فرما دیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائے، برباد ہو، تباہ ہو جائے، ڈوب کے مر جائے، ذلیل ہو جائے وہ آدمی جو اپنی عادت کو نہ بدلے۔ حتی زرتم المقابر، او لوگو اگر جوانی میں غلط نگاہ تھی آج توبہ کر لو، اگر بچپن میں کوئی غلط کاری کر بیٹھے آج توبہ کر لو، اگر کسی وقت بھوک پیاس میں کوئی غلطی کر بیٹھے آج توبہ کر لے، اگر جوانی میں کوئی غلطی ہوگی آج توبہ کر لے، ورنہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، یاد رکھو جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے۔ عادت بدلو، کفر کی عادتیں لوگوں کو پڑ جاتی ہیں، رسم و رواج کی عادتیں لوگوں کو پڑ جاتی ہیں، اور عادت بناؤ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی عادت بناؤ، حضور کے ارشاد والی عمل کرنے والی عادت بناؤ، خصلت بدلو، مزاج بدلو، حالات بدلو، زندگی میں انقلاب لاؤ، پھر پروردگار عالم یوں آواز خود دیں گے او میرے بندے ادھر آ،